تو میں اپنے کریم آقا کے تمام غلاموں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہے۔ حضور امیر المجاہدین حکم فرمائیں میرے کریم آقا کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور اس طرف سے یا اس طرف سے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے دین کے لیے، آپ کی عزت و آبرو کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ چونکہ حالات انہوں نے یہ بنائے ہیں کہ جگہ جگہ پر گرفتاریاں شروع کی ہے، اور انہوں نے حضور امیر المجاہدین کی مسجد کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ہم اپنے ذات کے لیے نہیں نکلے۔ بات اگر حضور امیر المجاہدین کی عزت کی ہوتی، بات اگر شفیق امینی کی عزت کی ہوتی، بات اگر تحریک لبیک یا کسی اور کی مفادات کی ہوتی، تو پھر آپ جو بھی کرتے ہم کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہماری مفادات کی بات ہے، آپ کو حق بنتا ہے اپنے مفادات کے لیے ہمیں آپ روکے بھی ٹھوکے بھی کچھ بھی آپ کرے، لیکن یہاں پر بات حضور کی عزت اور آبرو کی ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی گستاخی کبھی نہیں ہوئی، 1450 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی نہیں ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم اسی وقت اعلان جہاد کرتا، حکومت وقت اعلان جہاد کر دیتا۔ خدا کی قسم ساری قوم اس کے لیے حاضر ہے، صرف ہماری فوج نہیں، واللہ یہ کروڑوں 22-23 کروڑ عوام اس کے لیے حاضر ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان حضور کے غلاموں کو یہ پروٹوکول دیتے، شاباش دیتے کہ آپ ہی حضور کے لیے نکل رہے ہیں، بجائے اس کے وہ کیا کر رہے ہیں، جگہ جگہ پر گرفتاری کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ پیغام سن لے کہ آپ ظلم کرتے کرتے تک جائیں گے، حضور کے غلام سہتے سہتے نہیں تکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم حضور کے لیے نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیغام ہے سب کے لیے کہ ہم حضور امیر المجاہدین کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جب تک وہ بذات خود اپنے زبان مبارک سے اس کا کوئی بھی حکم نہ آ جائے، آپ نے کسی بھی افواہ پر کان نہیں دھرنا۔ آپ نے مرکز کی طرف سے اعلان کے لیے جو بھی ہو انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور ہم 15 کو پہنچیں گے، اور ہر صورت میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے محفوظ بھی رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی منظم بھی رہنا ہے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہنا ہے۔ ہم حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ، حضور کی عزت و آبرو کے لیے، اور پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ان کے اداروں کو بھی کہ جو یہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں کہ کل آپ نے بھی حضور کا سامنا کرنا ہے۔ اتنا ضرور سوچئے، آپ یہاں تو نوکری کر رہے ہیں، تو اپنے 40-50 ہزار کے لیے وہ کام نہ کرنا جو کل آپ حضور کا سامنا پھر نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم غدار ہیں تو پھر آئیے ہمارے سینوں میں گولیاں مارے، اگر ہم دہشت گرد ہیں تو ہمیں مارے، کوئی ہمارا خون پھر حلال ہے آپ پر۔ لیکن اگر جرم یہ ہے کہ ہم حضور کے عزت آبرو کے لیے نکل رہے ہیں، اگر جرم یہ ہے کہ ہم فرانس کے خلاف نکل رہے ہیں اور حکومت وقت سے ایک جائز اور ایمانی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اب ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس مطالبے میں شریک ہو۔ حکومت وقت سے آپ بھی مطالبہ کریں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے 40-50 ہزار کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے، آپ کے ساتھ حلف سے پہلے ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ بھی حلف لیا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے در سے غداری کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے آج میں تمام کو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا مکمل طور پر تیار ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی پورے پاکستان میں حضور کے غلام، اور یہ صرف تحریک لبیک کی بات نہیں ہے، جتنے بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹرز ہو، وہ تاجر ہو، وہ کوئی بھی بزنس مین ہو، وہ نوکری کرنے والے ہو، وہ سرکاری جاب کرتے ہو یا پرائیویٹ جاب کرتے ہو، وہ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو، سب نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، سب نے کل حضور کا سامنا کرنا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے حکومت وقت ہوش کے ناخن لے، اور فرانس کی غلامی کی بجائے میرے سرکار کی غلامی کرے۔ اور ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا مسئلہ گلی کوچے اور ٹرانسفارمر اور یہ بجلی کے بجائے
نظام مصطفیٰ ہوتا، عوام سے یہ کہہ رہا ہوں، میرے کریم آقا کی عزت و ابرو کی حفاظت ہوتی تو آج آپ کے نمائندے یوں اتنے خاموش گونگے نہ بیٹھے ہوتے۔ آج آپ کے نمائندوں کو ضرور یہ فکر ہوتی کہ نہیں یہ ووٹر ہم سے پوچھیں گے کہ کم از کم آپ نے حضور کی عزت و ناموس پر تو دو الفاظ بول لیتے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اگر اپنی ووٹ کی قیمت لگانا چاہتے ہو تو جاؤ ان کے حجروں میں جاؤ اور ان کو کہہ دو کہ ہم نے آپ کو ووٹ اگر دیا ہے ٹھیک ہے، ہم اور کچھ نہیں مانگتے، کم از کم اسمبلی میں حضور کی عزت و ابرو کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اگر نہیں اٹھاتے، یوں گنگے بہرے بن جاتے ہو تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اس قوم کی بے حسی ہے کہ ان کے مسئلے ناموس رسالت اور نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ مسئلہ ہوتا تو آج یوں مجرمانہ خاموشی نہ ہوتی۔ آج ہم اس بے حسی کے عالم میں کہ وہ ادھر سرکاری عمارتوں پر میرے کریم آقا کی گستاخیاں کر رہے ہو اور ہمارے وزیر دفاع یہاں پر ان کی مندروں میں بیٹھ کر ان کی مندروں کے افتتاح کرتے وقت گھنگرو بجا رہے ہو، ان کی وہ تل لگا رہے ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ یہاں پر تو سعد بن ربیع نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، میرے کریم آقا کے صحابہ کو پیغام پہنچاؤ، اگر تم میں سے ایک بھی زندہ رہا اور میرے کریم آقا کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس ایک سے بھی اللہ پوچھے گا کہ جب تو زندہ تھا حضور کو تکلیف کیوں پہنچی؟ تو کیا جب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہو تو کیا ہماری کوئی عذر قبول ہوگی؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اقتصادی، ہمارے بڑے مفادات تھے ان سے؟ کیا حضور کے صحابہ کو روٹی کی ضرورت نہیں تھی، کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، مکان کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ انہوں نے تو معذور پاؤں پر بھی حضرت عمرو بن جموح نے حضور کے دین کے لیے میدان میں نکل آئے۔ ان کا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا آنکھوں کے ساتھ حضور کے دین کے لیے میدان میں آئے۔ ہمارے تو الحمدللہ ہر سب کچھ سلامت ہے، وجود بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت۔ اگر حضور امیر المجاہدین اپنے معذور وجود کے ساتھ وہ اس میدان میں نکل رہے ہیں، ہمیں کوئی غیرت نہیں آ رہی کہ وہ اس معذوری کے باوجود اب ان کے جو گھروں کے دروازے توڑ رہے ہیں، ان کے مسجد کا گھیراؤ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ حضور کا غلام حضور کے لیے میدان میں ہے۔ حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم کہے حضور آپ حکم دے، خدا کی قسم اپنی سب کچھ حضور کے نام پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں آخری پیغام دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو، کہ ایک تحریک ہے۔ یہ صرف آپ 15 نومبر کی بات نہیں ہے، یہ پوری تحریک ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب حضور کے غلام اپنے اس مطالبوں میں جب تک کامیاب نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کرو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، انشاءاللہ حضور کے غلام حضور کے دین کے لیے ہر ظلم سہنے کو بھی تیار ہے اور انشاءاللہ میدان لگانے کے لیے بھی تیار ہے۔